اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین آپ کرنا چاہتے ہیں، بس ہر وقت آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ صحابہ کرام کی توہین کر دیں، یعنی ان کی شان کو کم کر دیں۔ اور یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہین تو شاید یہ ہوتی ہے کہ ماں بہن کی گالی دینا، کسی کو کافر منافق کہنا، یہی توہین ہے۔ بھئی توہین کا جو لغوی معنی وہ بھی یہی ہے کہ شان کو کم کرنا، کسی کی جو شان ہے اللہ رب العزت نے جو مقام دیا اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ توہین ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ توہین ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ سے جو ان سے کم مرتبہ ہے ان سے کم کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے یہ توہین ہوگی، کوئی مسلمان اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا، سنی مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ توہین ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی شان کو اس کے اصل مقام سے کم کرنا یہ توہین ہے۔ تو اب مرزا صاحب کس طرح توہین کرتے ہیں؟ بہانوں سے اور بڑے بڑے طریقوں سے توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، لوگ اس کو سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یہ بندہ دیکھیں اس کی عقل کہاں ہے، اس کا علم کہاں ہے، یہ روافض سے بھی آگے جا رہا ہے یہ بندہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں آج کے دور میں جو شخص موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اسے صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے۔ اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے۔ کہتا ہے صحابہ کرام سے زیادہ ثواب موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھنے والوں کو ہوگا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور آگے سے کور کرنے کی کوشش کی، اگر وہ اس لیول پہ اس کی نیت چلی جائے، مجھے بتائیں کہ کیا صحابہ کرام کے لیول پہ کسی کی نیت جا سکتی ہے؟ یہ کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ بازی ہے، اور اہل سنت کے ساتھ کتنا بڑا یہ فراڈ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رافضی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن سارے نظریات ان والے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے، اور جس کی شہادت قرآن نے بھی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ بعد میں جو ایمان لا رہے ہیں اگر آپ کی طرح ایمان لائیں گے تو تب یہ مسلمان ہوں گے، تب ان کا ایمان قبول ہوگا۔ یہ جو منافقین ہیں کلمہ اوپر سے پڑھ رہے ہیں، اگر تمہاری طرح کلمہ پڑھیں گے تب ان کا کلمہ مقبول ہوگا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی احادیث ہیں جو ارشاد فرمائی ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر امتی قرنی خیر الناس قرنی۔ کتنے الفاظ اس حدیث میں جو مشہود لہا بالخیر زمانوں والی حدیث ہے، مرزا صاحب خود کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر ہونا تو دور کی بات ہے۔ آج کی دنیا کے سارے لوگ مل جائیں، سارے مسلمان اتقیاء اولیاء اصفیاء سارے کے سارے مل جائیں، ایک صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھنے والے فاسق فاجر آج کل کے ہمارے جیسے یا ہم سے بھی کوئی نعوذ باللہ جو لوگ برے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آج کے ہر شخص کی بات کر رہے ہیں نا جو قرآن موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام سے زیادہ ثواب لے جائے گا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے صحابہ عمل کرتے ہیں اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث سنائیں گے، کیونکہ صحیح بخاری والی حدیث پڑھی تو اس پہ یہ لوگ نا بڑے عجیب و غریب قسم کے اشکالات وارد کرتے ہیں، تو ہم وہ تو بیان کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے، ان اشکالات کی حقیقت بھی بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک مرفوع حکمی حدیث پیش کریں گے۔ مرزا صاحب بھی مانتے ہیں نا کہ صحابی ایسا کوئی فرمان کرتا ہے جو خود اس کے اجتہاد سے تعلق نہیں رکھتا، اپنی مرضی سے وہ نہیں کہہ سکتا ایسی بات، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہوتی ہے، اسے مرفوع حکمی کہتے ہیں۔ وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہوتی ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 32,415 نمبر حدیث ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ایک وضاحت میں یہاں کر دیتا ہوں کہ کوئی اٹھا کر دیکھے گا مصنف ابن ابی شیبہ، وہاں سفیان عن لکھا دیکھے گا کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ عن سے بیان کر رہے ہیں، لیکن سما کی تصریح اللہ کے فضل و کرم سے اس کی موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے
کہ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ لوگوں تم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نزیبہ بات کرنا چاہتے ہو، خبردار، بالکل صحابہ کرام کے بارے میں کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کنہیں فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جو خود مشہود لہا بالخیر زمانے میں شامل ہیں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا خطاب سننے والے تابعین ہی تھے نا، ظاہر ہے یا صحابہ ہوں گے یا پھر صحابہ کو ملنے والے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایمان کی حالت میں دیکھ رہے ہیں وہ تابعی ہے نا۔ تو صحابہ کے بعد جو اس کائنات کے سب سے بہترین افراد ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد، تو صحابہ کے بعد والے بہترین افراد جو مشہود لہا بالخیر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان کو عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، ساری زندگی نمازیں، حج، روزے، زکاتیں دیتا رہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جو ادنا سے ادنا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کی بات نہیں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بات نہیں، ان کی تو شان ہی کیا ہے، ادنا سے ادنا صحابی، فلا مقام احدہم، صحابہ میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے، ساعتن، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے، تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ مرزا صاحب کتنی بڑی آپ نے توہین کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن و سنت سب کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن نے آپ کو نہیں بتایا صحابہ کرام کی کیا شان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو بھول گئی ہیں، اور امت کا اجماع و اتفاق یہاں آپ کو بھول گیا ہے کہ صحابہ کرام کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، تابعین نہیں ہو سکتے جو سب سے بہترین ہیں ان کے بعد، وہ بھی ساری زندگی نیک عمل کرتے رہیں، صحابہ کے ایک لمحہ کھڑا ہونے کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ پھر بھی افضل ہیں۔ تو مرزا صاحب آج کے دور کا 1400 سال بعد کا ایک بندہ، اس کی کیا اوقات ہے، وہ تو ساری زندگی کیا، اس کو لاکھوں کروڑوں زندگیاں مل جائیں پھر بھی یہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ ایک تابعی کے عمل کے برابر ہو، تو آپ صحابہ کے عمل سے افضل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور ہم یہاں ایک سوال کریں گے مرزا صاحب سے، پہلے بھی ہمارے ساتھیوں نے کیا ہوگا، کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن اوپر سے دیکھ کر، موبائل سے دیکھ کر پڑھنے والا زیادہ ثواب کا مستحق؟ ہمیں کوئی ایک دلیل دے دیں کہ آج جو شخص قرآن پاک کو اوپر دیکھ کے پڑھتا ہے اور جو زبانی پڑھتا ہے اس میں سے اوپر سے دیکھ کر پڑھنے والا افضل ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایک صحیح الاسناد حدیث آپ نے پیش کرنی ہے مرزا صاحب۔ تو یہ مرزا صاحب کی حالت ہے۔